السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 120 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے۔ شیطان انسان کے سامنے سرسبز باغ پیش کرتا ہے، وہ جس طرف لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے کسی کو لطف اٹھانے والی لذتیں حاصل کرنے کے وعدے دیتا ہے اور کسی کو کامیابی کے وعدے دیتا ہے۔ جب لوگ فی سبیل اللہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں فقیر ہو جانے کا وعدہ دیتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اور تم فقیر بن کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جوا کھیلتا ہے تو اسے مالدار ہونے کا وعدہ دیتا ہے۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، یہ ایک سچی خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان اپنے دوستوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں بیکار آرزوئیں دلاتا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سامنا کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بلا شبہ اللہ رب العزت نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہا مانا۔ شیطان کہے گا میرے وعدے جھوٹے تھے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، البتہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جان کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، یعنی شیطان کسی کو کامیابی کی امیدیں دلاتا ہے، کسی کو نافرمانی کے اعمال پر بھی آخرت کی کامیابیوں کو یقین دلاتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ آخرت میں کسی کے سہارے تم ضرور بچ نکلو گے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہاں پر آہستہ آہستہ اس کے لیے وہ جال بنتا ہے جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ فاطر آیت نمبر 5-6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور اے لوگو یقیناً اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ رب العزت کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں سورۃ النساء شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے۔ وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک سبز باغ پیش کر دیتا ہے، جس کو انفرادی لطف و لذت اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قومی سربلندیوں کی توقع، کسی کو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان، کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، کسی کو یہ تسلی دے کر کہ آخرت بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل فلاں کے صدقے میں بچ نکلو گے۔ اگر جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے اس کے ذریعے اس کا جال بونتا ہے اور اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے جس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ آیت نمبر 121 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ شیطان کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے کل جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں گے تو جہنم سے فرار کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ جہنم کی ہولناکیوں کا شعور احساس دلا کر انسان کی سوچ کا رخ جنت کی طرف موڑا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ الشورى آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ رب العزت سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔
اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی صورت ہوگی۔ سورہ الشورى آیت نمبر 47۔ اسی طرح اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں وہ بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے جو شیطان کی عبادت کرتے رہیں گے اور اس کے دھوکے میں رہیں گے۔ شیطان سکھاتا رہا کہ کون سا مرنا ہے، اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لو، کون سا مرنا ہے، ان یتیموں کا حق مار لو، کیونکہ مرنے کے بعد تھوڑی نہ کسی نے تم سے کوئی جواب لینا ہے یا دینا ہے تم نے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دیکھ کر اور انسانیت کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ خدایا کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن صبر کرنے والوں کو اجر ملے اور ظلم کرنے والوں کو سزا ملے۔ ایسے لوگوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور شیطان کے جو پیچھے چلیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 122۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کو سچا کہا، وعملوا الصالحات، یعنی جنہوں نے اطاعت کی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اور عمل صالح کیے، اور سعادت مند اور پرہیزگاروں کی عزت احترام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ رب العزت سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو انصاف پر مبنی اللہ رب العزت قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے 2005، بے شک ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بات سب سے بڑھ کر سچی ہے۔ جس طرح شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدے کرتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت بھی اپنے نیک بندوں سے جنت اور بلند درجات کے وعدے فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے اور بات میں کون سچا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں۔ اور اللہ رب العزت سے زیادہ بات میں کون سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کو عنقریب اللہ رب العزت جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ وعید کے بعد وعد کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن پاک کا اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں بتانے کا انداز ہے کہ ہر جہنم کے بعد اللہ رب العزت جنت کی امید دلاتے ہیں کہ اللہ، تاکہ بندہ مومن کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وعید کے بعد وعد یعنی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، اور کافروں کے بعد مومنوں کا، بدکاروں کے بعد نیک کاروں کا، اور شیطان کے جھوٹے وعدوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے سچے وعدوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔